میں نے آپ کے سامنے 27واں پارہ سورہ واقعہ کی 75 نمبر آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ان 14 کی قسم کھا رہا ہے اور ان 13 کا محل وقوع جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کی قسم خالق اللہ ہو کے قسم کھا رہا ہے۔ میں نے بہت بڑی بات کی ہے، خدا جانے ذات ہو کے وجود کی قسم کھا رہا ہے، غور نہیں فرما رہے۔ وہ ذات ہے، یہ وجود ہے۔ ذات ہمیشہ ذات کی قسم کھا سکتا ہے، خدا جانے کیسے وجود بنائے ہیں جو ذات کی دلیل ہیں۔ دلیل سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ذات کی دلیل ہیں۔ کتاب بنا لو میرا بھائی، یہ پھر سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 14 ذات کی دلیل ہیں۔ دلیل میں کہہ رہا ہوں، اللہ دعویٰ ہے، یہ دلیل ہے۔ اللہ دعویٰ ہے، ازل سے دعویٰ ہے، آج بھی دعویٰ ہے۔ میں دعوے کی تعریف کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں۔ اے اللہ، دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، جب تک دلیل نہ ہو۔ دعویٰ کتنا ہی، بہت بڑی بات ہے، دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو۔ یہی سوال میں نے پاکستان کراچی میں چیف جسٹس تشریف رکھتے تھے، ان سے میں نے سوال کیا، صحیح دعویٰ کی تعریف کیا ہے؟ دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، جب تک دلیل نہ ہو مانا نہیں جاتا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ دعویٰ ہے، 14 دلیل ہے۔ پھر دنیا سنے، دنیا سنے، اللہ دعویٰ ہے، 14 دلیل ہیں۔ یہ اصول دعویٰ ہے، جب سے دعویٰ ہے تب سے۔ اصول ماشاءاللہ، اصول دعویٰ یہ ہے، اصول دعویٰ یہ ہے، جب سے دعویٰ ہو تب سے دلیل ہو۔ اور حیدرآباد میں ان خاص مجلسوں میں میں اب لفظ کہنے لگا ہوں، جب سے دعویٰ ہو تب سے دلیل ہو۔ کہو جیسا دعویٰ ہو ویسی۔ یہ دعوے میں شرط ہے، شرط ہے، جیسا دعویٰ ہو ویسی، جیسا دعویٰ ہو، ہائے 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 ہائے، ویسی دلیل ہو، جیسا دعویٰ ہو ویسی دلیل ہو۔ یہ دعوے کا کمال ہے کہ وہ اپنی دلیل خود بنائے۔ کیا مطلب ہوا؟ دیکھی دلیل جائے، مانا دعویٰ جائے۔ دیکھے یہ جاتے تشریف کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علیم علی مولا یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کمال عدل الہی ہے،
کہ اللہ نے اپنے دعوے کی دلیل، ذات کی دلیل وجود کو بنایا۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، یہ وجود ہو کہ ذات کی دلیل ہے، ذات کی دلیل ہے، دلیل، ٹھیک ہو گیا جناب۔ اسی لیے توحید کی پہچان ان سے ہوگی۔ توحید 14 سے پہچانی جائے گی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ انبیاء سے توحید نہیں پہچانی جائے گی۔ ہائے 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 ہائے، جو ذرا سی تجلی میں موسیٰ بے ہوش ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ تھوڑی سی میں یہیں ایک بحث کر کے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور نہج البلاغہ جو سرکار امیر المومنین علیہ السلام کا کلام ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سرکار نے پہلا خطبہ توحید نہج البلاغہ کا پہلا، سب سے پہلا، میں 2-3 جملے کہنا ہے مجھے، جناب علی فرماتے ہیں، ایک دلیل دعوے کو ثابت کر رہی ہے۔ جناب علی فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفتہ، دین، کوئی دین ہے، دین بہت بڑی بات ہے۔ اول الدین، گھبرانا نہیں بھائی، اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا ہی اس کی معرفت ہے۔ یہ تو جناب علی نے فرمایا۔ رسول خدا فرماتے ہیں اول عبادت اللہ المعرفت بہ، اللہ کی پہلی عبادت ہی اس کی معرفت ہے۔ بات سنتے ہیں میرے بھائیوں؟ جناب علی فرماتے ہیں کہ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، رسول خدا فرماتے ہیں پہلی عبادت ہی معرفت ہے۔ پہلی عبادت، اول الدین معرفت ہو، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے۔ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التصدیق بِهِ، کمال معرفت یہ ہے کہ وہ تصدیق کرے کہ وہ ہے۔ اور نہیں فرما رہے، عالمین میں ہے کہنے والے کو علی کہتے ہیں۔ اللہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ ہے، یہ ہے کس نے بتائی ہے؟ میں ایک لفظ کہتا ہوں، جو ہے کہہ رہا ہے اللہ ہے اور تصدیق کر رہا ہے، وہی تو دین ہے۔ جو تصدیق فرما رہا ہے، تصدیق یہ لمبے موضوعات ہیں، جو تصدیق فرما رہا ہے کہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یا میں نے بیان کیا پھر میں دوہرا دوں، یہ وہ ہے، جب بھی پوچھا گیا فرمایا ہے، وہ ہے، اس کو کہتے ہیں علم کلام میں، فلسفے میں سبقت تکوینی، ہے، غور نہیں فرما رہے، دنیا نے اس ہے کو سمجھا نہیں۔ جناب علی فرماتے ہیں ہے، جب دعویٰ ہے تو پھر دلیل بھی ہے۔ میں بہت گہری بات کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ان 14 نے کہا کہ ہے، جب تک انبیاء نے ان کی امامت و نبوت کو نہیں مانا، نبوت ملی نہیں۔ ان کو ماننے کے بعد انبیاء نے کہا ہے، انبیاء ان کے کہنے کو مان کے دیندار بنے۔ نہ یہ دین ہے، انبیاء دیندار بنے۔ کہا کہ وہ ہے، ان کے کہنے پہ ہم نے کہا ہے۔ اللہ ہے یا نہیں ہے؟
عقلوں میں نہیں آتا، علم میں نہیں آتا، ادراک میں نہیں آتا، تصور میں نہیں آتا۔ علی فرماتے ہیں ہائے 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 ہائے، علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہائے، یا ہوگا ملا یعلم ما ہوگا، اے وہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، کہنے والا تو جانتا ہے نا۔ ہے، اب میں لفظ ذرا کہہ دوں، دہرائی ہوئی لفظ کو دہرا کے میں آگے بڑھوں کہ ہے، اللہ ہے، ہم نے بھی کہا ہے، انبیاء نے بھی کہا ہے، 14 نے بھی کہا ہے، 14 نے بھی کہا ہے، فرق ہے میں، ہمارے ہے کا نام ایمان ہے۔ مومن بنو گے تب جب علی کی ہاں میں ہے کہو۔ ہماری ہے کا نام ایمان ہے، انبیاء کی ہے کا نام یقین ہے، 14 کی ہے کا نام اطمینان ہے۔ یہ نفس مطمئنہ۔ پہلی شاید ذرا جلدی بات میں آگے بڑھوں، جلدی دیکھیں، دین کی ابتدا ہی اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے۔ اب میں فلسفے کی اور علم کلام کی ایک بات کرنے لگا ہوں، تصور اور تصدیق دو باتیں آ گئی نا۔ میں اب لفظ کہنے لگا ہوں، تصورات کے ادراک کو معرفت کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، تصور مجھے آتا ہے یار، آتا ہے، جہل، تمیز، تجسس، شعور، اطلاع، ادراک، تصور، تصدیق۔ اب پریشان ہوں، میں پڑھتا جاؤں گا۔ تصدیق سے اسلام شروع ہوتا ہے، اسلام کے بعد معرفت، طلب، تعریف، تعظیم، اطاعت۔ اطاعت کے بعد پھر اسلام شروع ہوتا ہے، مسلم، مومن، عارف، عابد، زاہد، متقی، ولی۔ جہاں ہماری ولایت ختم ہوتی ہے ویسے انبیاء کی نبوتیں شروع ہوتی ہیں۔ تشریح رکھیں میرا بیٹا، تشریح رکھیں۔ تصورات کے بہت بڑی بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بہت بڑی بات صحیح۔ تصورات یہ پھر قسمیں مجھے آتی ہیں یار، منطق میں تصورات کی قسمیں ہیں، آتی ہیں مجھے۔ تصورات کے ادراک کو معرفت کہتے ہیں، تصدیق کے ادراک کو علم کہتے ہیں۔ علی توحید کی تصدیق فرما رہا ہے، ہائے ہائے ہائے۔ تصدیق کے ادراک کو علم کہتے ہیں۔ میں حیدرآباد میں یہ لفظ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، انبیاء اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، 14 اللہ کا علم رکھتے ہیں۔ انبیاء قبلہ کعبہ موجود ہیں، انبیاء اللہ کی معرفت رکھتے ہیں۔ معرفت کے لیے وسیلہ ہوتا ہے، آثار کے ذریعے پہچانی جاتی ہے۔ اللہ کے اثر کا نام آل محمد ہے۔ یہ مخلوق نہیں ہے، مخلوق ہونا نقص ہے۔ کہاں بیٹھے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، میری بات سنے نا۔ مخلوق ہونا محتاج ہونا ہے، مخلوق ہونا احتیاج ہے۔ اگر پہلے بنے ہوئے محتاج ہیں تو قادر کہاں رہا؟ یہ اثر ہیں، اثر۔ ایک لفظ کہوں، جلدی آگے بڑھے۔ پوچھا گیا مولا آپ جب تھے تو کیسے تھے؟ فرمایا ہم اس طرح، یہ مثال سمجھانے کے لیے، ہم توحید سے اس طرح تھے۔ ہائے ہائے، اب لفظیں بھی نہیں ملتی۔ ہم توحید سے اس طرح تھے جیسے سورج سے شعاعیں ہوتی ہیں۔ شعاعیں مخلوق نہیں،
शुआए असर है। तसव्वुरात के इदराक को मारिफत कहते हैं, तस्दीक के इदराक को इल्म कहते हैं। इल्म देखिए, नमाज बाद में है, मारिफत पहले है। सही जरा इल्म कलाम पढ़े ना, इल्म कलाम पढ़े। नमाज बाद में पढ़ी जाएगी, पहले जिसकी नमाज पढ़नी है पहले पहचान होगी तो पढ़ी जाएगी। पहले देखिए, पहले मेरी बात समात फरमा लें, मारिफत नमाज के पहले है, नमाज के बाद नहीं है। मैं लफ्ज़ कहूँ जल्दी से, मारिफत नमाज से पहले है, नमाज बाद में है। फर्क हो गया, मारिफत पहले है मारिफत। इसीलिए मारिफत दीन है, नमाज शरीयत है। जो असूली बात है मैं वो कर रहा हूं। मैं लफ्ज़ कहूं, यहीं से कहूं, पहले मारिफत है फिर इबादत है। इसीलिए नमाज वाजिब शरई है, शरीयत भी वाजिब शरई, शेर ऐन। नमाज वाजिब शरई है, मारिफत वाजिब अकली है। नमाज तर्क करने से गुनहगार होता है, मारिफत तर्क करने से दीन से खारिज। माता वलम जा रहे थे मामा जमा नहीं। मेरी बात सुनते हैं? ठीक हो गया। अब मैं लफ्ज़ को आगे बढ़ाने लगा हूं, जरा मेरी तरफ देखिए। बस अब मेरी लफ्ज़ ज्यादा लंबा ना करूं। फरिश्तों के सजदों से तौहीद की वहदत साबित नहीं होती। मैं दरमियान से बात निकाल ली, साहिबान इल्म फाम से कि बिला, फरिश्तों के सजदों से तौहीद की वहदत साबित नहीं होती, क्योंकि फरिश्तों ने आदम को भी सजदा किया है। बात समझ आई बाबा? अब मैं एक बात करने लगा हूं जनाब आदम को भी फरिश्तों ने सजदा किया है, सजदा किया है, किया। अगर मैं एक लफ्ज़ कहूँ ना, आप खुश हो जाए खुदा के लिए। मेरी बात पहले समात फरमा ले। अल्लाह ने कहा वाइज़ा सव्वैतु, जब मैं आदम को खुद दुरुस्त कर लूँ, खुद नहीं खुद दुरुस्त करेगा। दुरुस्त करना कैफियत है, वहाँ कैफियतें नहीं है। कौन दुरुस्त करेगा? जो आगे दूसरी लफ्ज़ क्या है, फरिश्तों जब मैं दुरुस्त कर लूँ ना, मेरी तो देखे सजदा नहीं करना, ठीक है, नहीं करना। व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं रूह फूंक दूं। अब जरूरी है कि हर फरिश्ता रूह फूंकने वाले को देखे। बात नहीं समझ आई मैं क्या कह रहा हूं? हर फरिश्ता, और आदम अलैहिस्सलाम ऐसी जगह पे हो, हर फरिश्ता देख रहा हो रूह कब फूंकी गई। रूह फूंकने में देर नहीं लगेगी। मैं लफ्ज़ कहूं, ये मेरे बड़े बहुत सारे मौजूआत हैं, यहां वो वक्त नहीं है। अब जो देखा जाएगा रूह फूंकने में, आज जो या जनाबे जिब्राइल रूह नहीं फूंकेगा, वो तो इंतजार सजदा में खड़ा हुआ है। हाय 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 हाय, जरा देर हुई। अल्लाह ने पहले कह दिया जनाबे जिब्रील रूह नहीं फूंकेगा। समझ नहीं आई दुनिया को, मुफस्सरीन को समझ नहीं आई। जनाबे
آدم میں جناب جبریل روح نہیں پھونکے گا، اب جناب آدم میں میری بات سماعت فرمائیں، وہ روح پھونکے گا جو جناب مریم میں روح پھونکے گا۔ یہ روح پھونکنے والا علی ابن ابی طالب۔ میں ایک لفظ کہوں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ بی بی مریم کی جیب میں جناب جبریل نے روح پھونکی، جبریل نہیں ہے، ذرا میں برملا کہہ رہا ہوں، اب وقت ہوتا تو میں پوری تشریح عرض کرتا ہوں۔ جناب جبریل نہیں ہے، جناب جبریل اولی الامر نہیں ہے۔ کون سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ نہیں آیا، نہیں ہے، خدا کے لیے سمجھے، نہیں ہے۔ جیب میں روحوں کی کیوں؟ یہ جیب میں کہاں لکھا ہے روحوں کی؟ کہاں؟ مجھے فرمائے نا۔ بی بی مریم جب الگ ہو گئی، لبی آیت نہیں پڑھنی، جب الگ ہو گئی، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کی طرف اپنی روح بھیجی، ارسال کی۔ ارسال اسے کہتے ہیں موجود پہلے ہوتا ہے، بوقت ضرورت بھیجا جائے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ کیا بن گیا؟ ایک بے عیب بشر بن گیا۔ سویہ مانے بے عیب، بے عیب، جسے اللہ بے عیب کہے اسی کی آنکھ عین اللہ ہوتی ہے، وہی وجہ اللہ ہوتا ہے۔ جلدی آپ کو آتی ہے، سارا موضوع آتا ہے، صحیح، پریشان تو نہیں ہو رہے۔ احب اللہ کے غلامن زکیہ، بچہ دینے میں آیا ہوں، بچہ دینے، ہبہ کرنے آیا ہوں، بخشش کرنے آیا ہوں۔ یہ جبریل کا کام نہیں نبیوں کو بخشنا ہے یا نہیں؟ بی بی مریم نے کہا یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، انہوں نے کہا نہیں ایسے ہونا ہے، بس ختم۔ صاحبان علم تشریف فرمائیں، قبلہ کعبہ ہیں، تمام حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ آیت کہتی ہے، کمرے میں دو کھڑے ہیں، دو، وہ جو آنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے بچہ میں دینے آیا ہوں، رب کی طرف سے میں دینے آیا ہوں، یہی ہے یا نہیں؟ رب کی طرف سے میں آیا ہوں، وہ میں بن کے میں آیا ہوں۔ یارا لطف نہیں لیتے، آئے ہائے ہائے، میں دوں گا نا، میں، ٹھیک ہے۔ اب آپ پہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں جناب۔ لے احبا متکلم کے لفظ ہے، میں بچہ دوں گا، میں، وہ جو کھڑا کہتا ہے میں دوں گا، اس میں نے مجھے اپنے میں کے اختیارات مجھے دے دیے ہیں۔ زیادہ وقت نہ لے۔ فحملت ہو، بی بی حاملہ ہو گئیں۔ کیسے ہوں؟ فرمائیں، یہ آپ کے حیدرآباد کی پوری، اس کو میں جملہ کہہ رہا ہوں، حاملت ہو، بی بی حاملہ ہو گئیں، حاملت ہو، بی بی حاملہ ہو گئیں، شکم میں بچہ آ گیا، شوہر ہے نہیں، دینا بھی اسی نے ہے جو کھڑا ہوا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بی بی نے کہا مجھے ابھی تک کسی بشر نے مس تک نہیں کیا، مس تک، لم یمسسنی بشرن ولم اکو بغیا، کسی بشر نے مجھے مس نہیں کیا۔ مس کیا مطلب ہوا؟ ایک ہوتا ہے لمس، لام میم سین لمس، ایک ہوتا ہے میم سین مس۔ لمس کے معنی ہے خواہش سے چھونا، مس ہوتا ہے تعظیم سے چھونا۔ ابھی تک مجھے کسی نے تعظیم سے بھی مس نہیں کیا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابھی تک مجھے کسی نے بھی تعظیم سے بھی مس نہیں کیا۔ غور نہیں کیا دنیا نے؟ وہ کہنے والی یہ کہہ رہی ہے مجھے تو نے تعظیم سے بھی مس نہیں کرنا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی بطول کے معصوم بچہ نہیں دے سکتا۔ ذرا دیر سے سمجھ آتی ہے آپ کو؟ ہائے 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 ہائے، معصوم آنکھ میں آنکھ ڈالے بچہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آنکھ بھی نہیں ملائی، ہاتھ بھی نہیں لگایا، پھر حاملت ہو، بی بی حاملہ ہو گئی۔ کیسے ہو گئی؟ اولی الامر علی نے ارادہ کیا۔
जो इरादे से नबी ए माँ को नबी दे दे, क्या वो बच्चा नहीं दे सकता? फरिश्तों के, अच्छा फरिश्तों के सजदों से तौहीद की वहदत साबित नहीं हुई। बात तो यहाँ चल रही, तो ऐसे इधर हो गए, दूर चले गए। वहदत साबित नहीं होती, नहीं होती यार। मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि फरिश्तों ने जनाब आदम को भी सजदा किया है। हम इंसानों के सजदों से भी तौहीद साबित नहीं होती, हमने तो बुतों को भी सजदा किया है। यार नहीं समझ आ रही क्या मैं क्या कह रहा हूं? हमने दरख्तों को भी सजदा किया है, सूरज को भी सजदा किया है। हमारे सजदों से तौहीद साबित नहीं होती, तौहीद साबित होती है 14 के सजदों से, जिन्होंने आदम को भी सजदा नहीं किया। 14 ने जनाब आदम को भी सजदा नहीं किया, नहीं किया। मैं कह रहा हूं नहीं किया। अजय नहीं समझ आई? बस कहूं, जो अबुल बशर को अपने हाथों से बनाए वो बशर होते हैं? अच्छा, चलो ठीक, ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा। इन 14 के सजदों से उसकी वहदत साबित हुई है। इनके सजदों की बिना पे अल्लाह मुतकब्बिर कहलाया। किबरियाई तकब्बुर करने वाला। अल्लाह कहता है सारी दुनिया मेरा सजदा करे, मुझे तकब्बुर नहीं आता जब अली सजदा करे। सही मैं बात करने लगा हूं। फरिश्ते सजदों में हैं, रकू में हैं या नहीं? थकते नहीं हैं, न प्यास है, न भूख है, न थकान है, सजदे में है। सजदे में है या नहीं है? पर फैला के खड़े हैं, खड़े हैं। अल्लाह इनकी इबादतों से माबूद नहीं बना। फिर आखिर आदिल है, आजर तो देगा ना। फरिश्तों की इबादतों का आजर क्या मिलता है? जन्नत नहीं है। जन्नत आप लोगों के लिए, जो मुकल्लफ हैं उनको जन्नत मिलेगी, जो मुकल्लफ नहीं है उनके लिए जन्नत नहीं है। फरिश्ते मुकल्लफ नहीं है, उनके लिए नमाजें वाजिब नहीं है, रोज़े वाजिब नहीं है, हज वाजिब नहीं है। जन्नत नहीं मिलेगी। वो जन्नत ही के लिए अमल ही नहीं करते। जन्नत, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। इस्तेकाक में उनके लिए जन्नत है ही नहीं। जन्नत आपके लिए, ठीक है? जो मुकल्लफ है ना उनको जन्नत मिलेगी। अब फरमाएं इन फरिश्तों को क्या मिलता है? क्या इबादत का क्या मिलता है? फरमाएं जरा। मैं हैदराबाद इतनी बड़ी जगह में अर्ज कर रहा हूँ, क्या मिलता है? अल्लाह क्या देता है? आदिल है, देता है या नहीं? और फिर फरिश्ते मासूम हैं, मासूम की इबादत बुलंद होती है, मेयार बुलंद होता है, फिर इनका अजर भी तो बुलंद होगा ना। देखें किबला काबा तशरीफ रखते हैं। मैं बिल्कुल आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इन फरिश्तों को इबादतों का अजर आले मोहम्मद की मारिफत मिलती है। ओहो, इनको इन इबादतों का अजर अल्लाह की मारिफत नहीं। मैं क्या कह रहा हूं यार? इनकी मारिफत मिलती है। तमाम फरिश्तों का सरदार है जनाब जिब्रील, सरदार फरिश्तों का। तो इसकी इबादत का मेयार कितना होगा? फिर मारिफत का मेयार कितना होगा? कहो, अब इसी जिब्रील को अल्लाह ने कहा यह सिदरतुल मुंतहा पे इबादत करता है। जिब्रील इबादत छोड़ हुसैन का झूला झूला।
میں کیا کہہ رہا ہوں بابا؟ صحیح. جبریل سے اللہ نے کہا ہے یا نہیں؟ ہے نا یار, ہے نا. جبریل ہے جبریل میری عبادت چھوڑ, حسین کا جھولا جھولا. اللہ, بس میری بات سماعت فرمائیں, اللہ ہے عادل, کسی کو ایک عبادت سے ہٹا کر دوسری کا حکم نہیں دے سکتا جب تک دوسری میں ثواب زیادہ نہ. حیدریہ ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اوئے ہوئے ہوئے, جھولے بھی جھلاتا ہے اور لوریاں بھی گاتا ہے. ہائے 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 ہائے. ان فی الجنت نہر بلبن. یہ جبریل لوری ہلاتے ہوئے نا, لوری بھی پڑھ رہا ہے. ان فی الجنت نہر بلبن. کہ مطلب معلوم ہوتا ہے میرے معرفت بلند ہو گیا نا جبریل کا. ان فی الجنت نہر بلبن لعلی و لفاطمہ لحسین و حسن. لوریے گا بس. اچھا جناب, ایک شخص ہے ابو راجہ حمامی, 80 سال کی عمر ہے. بات آگے بڑھائیں جناب. 80 سال کی عمر ابو راجہ حمامی. 80 سال کی عمر میں اپنے شہر ہلا میں رہتا ہے. ہلا ایک شہر ہے جہاں کے علامہ ہلی ہے. ہلے شہر کی گلیوں میں آواز سے کہتا ہے, لوگو علی حق ہے. گھر میں کہنا اور ہے, گلی میں کہنا اور. گلیوں میں کہہ رہا ہے, گلیوں میں. غور نہیں فرما رہے آپ؟ وہ گلی بھی پاک ہو گئی جہاں علی حق آ. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ گلی بھی پاک ہے. کیوں؟ اسلام کعبہ ہے, ایمان نجف ہے. چلو میں جب میں آپ پریشان ہو رہے تھے نا, میں نے کہا چلو دلیل دیتے جائیں. اسلام پہلے ہے, ایمان بعد میں ہے. اسلام آغاز ہے, ایمان انجام ہے. ابتدا محتاج انتہا ہوتی ہے مگر انتہا محتاج ابتدا نہیں ہوتی. ابتدا بہت اچھی تھی, ملائکہ میں شامل ہو گیا. انتہا خراب ہوئی, شیطان بن گیا. اب کہو, آگے کہو. ابتدا اچھی نہیں تھی, جہنم کے کنارے پر تھا. انتہا اچھی ہوئی, امام نے ہور بنا دی. گھبرائے نہیں, خدا کے لیے گھبرا کے نہ سماعت فرمائے. میں نے نام کس کا لیا؟ یا اللہ. جناب میں نے جناب اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو نہیں کہتے, ناراض تو نہیں ہوں گے. ہر جگہ ہر شے جو دین و شریعت کی ہے سر آنکھوں پہ قبول. ٹھیک ہے. حر آ گیا امام کے پاس. دیکھیں میں جو جملہ کہہ رہا ہوں, میرے یہ جملہ سماعت فرمائیں. حر آیا یا نہیں؟ یہ حر وہ ہے رات کو جہنم میں تھا, سویرے پہلے ہی جنت میں چلا گیا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے. حر سب سے پہلے جنت میں گیا. جب حر امام کے پاس تشریف لے آیا, آ گئے, امام کو سلام کیا. حلی توبتن, سرکار کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ توبہ تو وہ قبول کرنے والا ہے آج حسین کے ہاتھ میں دین ہے. آج حاکم دین حسین. ذرا لمبی بحث میں نہیں کرتا آپ کے ڈر سے, کئی ایسی بات میں کہوں گا آپ پریشان ہو جائے. امام نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ,
تو یہاں بھی ہو رہا ہے وہاں بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ فرمایا اور جلدی چلے جاؤ، ابھی شہید ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ۔ شہید ہو گیا۔ ہر کو امام نے اپنے پیچھے 1 بجے نماز پڑھنی ہے، پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھنے دی؟ ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا۔ جب 1 بجے امام نے نماز پڑھنی ہے، چلو ہر کو ایک نماز تو پیچھے پڑھنے دینا۔ شہید کروانا دلیل ہے، شہادت معرفت امام میں ملتی ہے، نمازوں میں نہیں۔ وہی ناراض ہو گئے، نہ مولا مولا مولا، ایک نماز تو ہر کو پیچھے پڑھنے دینا، ایک نماز۔ وہ نماز نہیں پڑھنے دی امام نے۔ یار آپ سیانے لوگ ہیں، میرے پڑھے لکھے حضرات تشریف رکھتے ہیں، او میرا بیٹا بیٹھ جاؤ، میرا پتر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جا یار، بیٹھ جا جلدی۔ ایک نماز پڑھنے دیں مولا، ایک نماز پڑھنے دیں۔ دیکھیں امام حکیم ہے کائنات کا، امام جانتا تھا اگر ہر نے میرے پیچھے نماز پڑھ لی تو آنے والے جھلے لوگ کہیں گے ہر کو نماز نے بخشوایا ہے، معرفت حسین نے نہیں۔ ٹھیک ہے اسلام۔ اچھا جناب علی علی بس یار، بس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام، یہ جن کے جملے ہیں، میں آپ کی اس پوری دھرتی، یہ جو آپ کا شہر ہے اس کو میں داد دیتا ہوں، یہ آقا غلام رضا حسین صاحب قبلہ کے یہ جملے ہیں جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ لیکن ان کا نام میں لے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ ان کے جملے، انہوں نے کویت میں پڑھا یہ جملے جو ابھی میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اسلام ابتدا ہے، ایمان انتہا ہے، اسلام آغاز ہے، ایمان انجام ہے۔ اب میں کہوں، فرمایا اسلام کعبہ ہے، ایمان نجف ہے۔ اچھا اب آپ گھبرا گئے نا؟ اسلام کعبہ ہے، ایمان نجف ہے۔ کعبے کی طرف سر جھکتا ہے، نجف کی طرف دل جھکتا ہے۔ سر کے جھکنے کا نام اسلام ہے، دل کے جھکنے کا نام ایمان ہے۔ ٹھیک ہے یا علی یا علی، آپ میری بات سماعت فرما لیں، سماعت فرما لیں۔ کعبے کی طرف سر جھکتا ہے، نجف کی طرف دل جھکتا ہے۔ کعبے میں جائیں، کعبے میں جائیں تو لباس پاک ہوتا ہے، نجف میں جائے تو دل پاک۔ کعبے میں جائیں، اب آخر لفظ کہنے لگا ہوں، کعبے میں جائیں تو لباس پاک ہوتا ہے، نجف میں جائیں تو دل پاک ہوتا ہے۔ آخری آدمی تک میں بات پورے حیدرآباد میں بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ نجف کعبے میں جائیں تو شکل پاک ہوتی ہے، نجف میں جائیں تو نسل پاک۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا ہو گیا، اچھا ہو گیا تیرا بات۔ بھائی جا یار، بھائی جا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ابو راجے یا علی صلی علی محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔
ابو راجے ہمامی 80 سال کا بوڑھا گلیوں میں کہتا ہے علی حق. ہائے ہائے، گھر میں مسجد میں کہنا اور ہے، گلیوں میں کہنا. جب ہلے کی گلیوں میں یہ بزرگ علی حق کے نعرے لگا رہے ہیں تو حاکم ہلا تھا مرجان صغیر، یہ چلے گئے. انہوں نے کہا ان کے اس جملے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے، جسے علی حق سے تکلیف ہے وہ حق سے دور ہے، تبھی تو تکلیف ہے. اچھا جناب، کوئی باتیں نہیں کہتے یار، ادب کے مطلب ٹھیک ہے. علی حق انہیں کہے کہ یہ کہنا بند کر دے. حاکم تھے، انہوں نے جناب ابو راجے ہمامی کو بلایا، بٹھا دیا. آپ علی حق کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں کہتا ہوں. کہتے ہیں اسے چھوڑ دیں، اس سے توبہ کر کے اسے چھوڑ دیں. سرکار نے فرمایا توبہ گناہ سے ہوتی ہے. علی حق عین ایمان. ہائے ہائے. جب حاکم کے سامنے انہوں نے یہ فرمایا اور پیچھے پریشر بھی تھا تو یہ اٹھے اور بیت کے ساتھ انہیں مارنے لگے. اتنا مارا دانت ٹوٹ گئے. دانت سمجھ آ رہی ہے؟ یہ واقعات برائے عبرت اور نصیحت ہوتے. دانت ٹوٹ گئے، لہو لہان ہو گئے. ان کے گلے میں رسی ڈال کے کہنے لگا انہیں پورے ہلے میں پھراؤ تاکہ جنہوں نے شکایتیں کی وہ بھی دیکھ لیں، ان کے ہمدردیاں لینے کے لیے. پورے شہر میں پھرا پھرا کے وہ جو مچھ ڈنڈے لے گئے تھے نا کھینچنے والے، بھگا بھگا کے جب یہ واپس آئے تو بالکل قریب تھا کہ 80 سال کے بوڑھے اتنی مار کھا کے دانت ٹوٹ گئے، لہو لہان ہو گئے، قریب تھا کہ یہ مر جائیں. کہنے لگا ان کو قتل کر دو. ساتھیوں نے کہا کیوں قتل کرتا ہے؟ یہ تو ابھی مر جائے گا، حالت نہیں دیکھ رہا، مر جائے گا، خام خواہ کا قتل کیوں لیتا ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. ہاں اس نے کہا حالت تو یہی ہے. وہ رسا سے کہا انہیں لے جاؤ. گھر رات کو لے گئے. صبح سویرے اور دیکھنے والوں نے پھر دیکھا کہ یہ 20 سال کا جوان ہو کے علی حق ہے. حیدریال وہ تو جوان ہو گیا ہے 20 سال کا. یہاں جوانیاں ملتی ہیں علی حق کہنے میں. اس نے کہا انہیں بلاؤ، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. یہ مرجان صغیر نے کہا اور آ کے سامنے کرسی پہ بٹھایا. کیا بات ہوئی؟ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تو دیکھ نہیں رہا، رات تو نے جس حالت میں مجھے بھیجا تجھے وہ حالت معلوم ہے. جب میں گھر گیا میں نے اپنے گھر والوں سے کہا میرا رخ سمجھا آپ نے ہے، میرا رخ سامرہ کی طرف کر دو. امام زمانہ ہیں یا نہیں؟ جب انہوں نے میرا رخ ادھر کر دیا میں نے امام زمانہ سے کہا مولا مجھے میری اپنی کوئی پرواہ نہیں، اگر تو نے میری اب مدد نہ کی ہلے والے کہیں گے ان کا کوئی ہے ہی نہیں. خوش ہونا چاہیے بابا، خوش ہونا چاہیے. آپ ان کا کوئی ہے ہی نہیں. مرجان صغیر فوراً ایک ذیشان انسان میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. تو میں نے اسے دیکھا، اس نے لبوں کو حرکت دی، میرے دانت ٹھیک ہو گئے، میرے زخم ٹھیک ہو گئے. مجھے ایسے لگا کہ میں کچھ جوان سا ہو رہا ہوں. یہ بتا کے جوان نہیں کرتے، اپنی مشیت سے کرتے ہیں. جب وہ دیکھنے لگا تو مسکرا کے انہوں نے فرمایا کیا دیکھ رہا ہے؟ صحیح یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا ہم نے تمہیں 20 سال کا جوان بنا کے 60 سال کی زندگی دے دی ہے، اب علی حق زور سے کہنا ہے. ماشاءاللہ مضمون تو ابھی شروع ہونا ہے. دیکھیں مضمون جو ہے وہ تو ایسے ضمناً بات ہوئی، وہ کہاں سے کہاں تک چلی گئی. اب آپ میری طرف دیکھ. اللہ ان 14 کی قسم کھا رہا ہے. جلدی بالکل. فلا اقسم
انشاءاللہ زندگی رہی پھر فلا اقسم، اللہ فرما رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں اور قسم کھاتا رہوں گا بمواقع النجوم، ان ہم جنس ستاروں کے واقع ہونے والے محل جناب فاطمہ کے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ بات جلدی میں کر رہا ہوں، جلدی۔ محل وقوع کون ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ۔ محل وقوع کون ہے؟ میں کہہ رہا ہوں محل وقوع۔ جب اللہ محل وقوع کی قسم کھا رہا ہے تو پھر ہمیں دکھائے نا کائنات میں وقوع کہاں کہاں ہوئے۔ ابھی بیان کرتے، ابھی میں بتاتا ہوں، سارے ابھی بتا، جلدی جلدی اور جلدی جلدی۔ جناب سیدہ کی قسم کھا کے فرمایا، رات میں نے عرض کیا لو واؤ جو ہے یہ اعتراضیہ ہے، اللہ علماً سامنے آ کے کہہ رہا ہے لوگو یہ میری فاطمہ کی عظیم قسم ہے۔ خدا جانے عظیم کسی کو عظیم وہ کہہ سکتا ہے جو وہ بھی عظیم ہو۔ اچھا میرے بھائی آپ تشریف فرمائیں، قبلہ و کعبہ ہیں، میں سوال کرتا ہوں عظیم کسے کہتے ہیں؟ نہ اصطلاحات نہیں، عظیم کسے کہتے ہیں؟ عظیم، یہ توجہ کے لیے میں نے عرض کیا، عظیم اس کو کہتے ہیں جس کے لیے جھکنا واجب ہو۔ ہائے 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 ہائے، ذرا کہاں بیٹھے ہیں ہم؟ اللہم رب نور العظیم، ربن نور العظیم، دعائیں عہد ہے امام زمانہ کی یا نہیں؟ اے عظیم نور کے رب، وہ عظیم ہے ذات میں، یہ عظیم ہے وجود میں، اس کے لیے بھی جھکنا واجب، ان کے لیے بھی جھکنا واجب۔ اللہ کے جھکنے کا نام عبادت ہے، ان کے جھکنے کا نام تعظیم ہے۔ اچھا نہ اچھی نہیں لگی آپ کو بات؟ ان کے جھکنے کا نام تعظیم ہے۔ اللہ کے مجھے بحث آتی ہے نہیں پڑھنی، اب نہیں پڑھنی۔ اس کے جھکنے کا نام عبادت ہے، ان کے جھکنے کا نام تعظیم ہے۔ یہی بات ختم کر دوں، اللہ کی عبادت کرنا تعظیم ہے۔ دیکھیں اللہ کی عبادت کرنا تعظیم ہے، ان کی تعظیم کرنا عبادت ہے۔ سمجھ آ گئی بابا؟ جلدی 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 جلدی۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میری عظیم قسم ہے، ٹھیک ہے؟ لو تعلمون، کاش تم ان کو یا سیدہ کو جان لیتی۔ لو بھی اعتراضیہ ہے۔ یہ وقوع آل محمد کے 3 ہوئے ہیں، 3۔ میں دیکھ لوں نا کہ آپ کے ذہنوں میں 3 آئے یا نہیں آئے۔ میں آپ کے قدموں کی خاک ہوں، میں خادم ہوں آپ کے، میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ ہو جائے۔ میں خادم ہوں، خدا کی قسم آپ میرے سر کے تاج ہیں یار، اس لیے میں کہتا ہوں تاکہ بے تکلف میں آپ سے پڑھوں، تاکہ ان کا جو نظام ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں پہلا جو وقوع ہے، جس وقوع میں یہ 14 ایک جگہ ہے، 14، اور وہ وقوع اس وقت کا نہیں، عالم سرمدی کا ہے۔ جس عالم سرمدی میں اللہ نے اس وقوع کی قسم کھائی ہے، قسم۔ صاحبان علم تشریف فرمائے، میری طرف دیکھیں جناب، 30واں پارہ سورہ اللیل۔ اللیل اللہ فرما رہا ہے، پانی دی بیٹا تھوڑا سا آپ دے دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیں بھائی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اس وقوع کو بیان فرما رہا ہے۔ واللیل اذا یغشا، یہ میرے عشرے کے موضوع ہے، عشرے کے، اب تو یہاں تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ واللیل اذا یغشا، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے لیل کی
جب وہ کسی کو ڈھانپ لے. ہائے ہائے ہائے. غاشے یا یکشا سے، غاشے یا یکشا کے معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا. ڈھانپ تو آپ سمجھتے ہیں، آپ کا اردو تو آپ کا گھر ہے. چھپا لے، چھپا لے. کس میں چھپا لے؟ کبھی چادر تطہیر میں. ہائے ہائے ہائے. یہاں جو چھپایا ہے نا، یہ عصمت میں چھپا لے. واللیل اذا یغشا، قسم ہے لیل کی جب وہ کسی کو چھپا لے. معلوم ہوتا ہے اللہ قسم کھا رہا ہے لیل کی. ہائے 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 ہائے. کیا کروں، کن کا ماتم کروں میں؟ ہائے کہتے ہیں واللیل، ترجمہ لکھا ہوا ہے رات کی قسم. یہ جو گزر رہی ہے، اللہ ان راتوں کی قسم نہیں کھاتا. یار کیا کروں، یا میں اپنی مجبوری بیان کر رہا ہوں. قسم ہے لیل کی. انہوں نے کہا اس رات کی قسم، یہ جو روز گزرتی ہے. او میرے بھائیو، خدا کے واسطے سنو، اللہ ایسی رات کی کبھی بھی راتوں کی قسم نہیں کھا سکتا جن کے اندھیروں میں گناہ ہوتے ہوں. غور نہیں فرما رہے. گناہ گار جن راتوں میں گناہ ہوتے ہیں، اللہ ان کی رات قسم کھاتا ہے. قطعاً نہیں. یہ لیل ڈھونڈے جو بے عیب ہے، جس کے اللہ قسم کھا رہا ہے. اس لیل کو فاطمہ کہتے ہیں. لیل کو کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ. اچھا ایک میں فلسفے کی بحث کرتے ہیں، چھوٹی سی بحث کرتے ہیں. یہ بھی اشرے کے موضوع ہے. لیل اور لیلا میں کیا فرق ہے؟ لیل لام، یہ لام لیل. اچھا آپ گھبرا تو نہیں رہے میرے ایسے پڑھنے سے؟ اچھا شکر ہے، شکر ہے، اچھی بات ہے، شکر ہے، شکر ہے. لیل ایک ہوتی ہے لیلۃ القدر، وہ لیلا. ایک ہے لیل، ایک ہے لیلا. لیلا، لیل اور لیلا میں فرق یہ ہے، لیلا کے معنی بھی رات، لیل کے معنی بھی رات. لیل، لیل، ہاں اب ٹھیک ہے. لیل وہ رات، فقط رات ہوتی ہے. اس لیل میں دن نہیں ہوتا. یارا یہ کتنی قیمتی بات میں کہہ رہا ہوں. لیل فقط لیل ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، اس میں دن نہیں ہوتا. نہار فقط دن ہوتا ہے، اس میں رات نہیں ہوتی ہے. لیل کے مقابلے میں کیا آتی ہے؟ نہار. واللیل اذا یغشا، جب اس آیت میں لیل جناب سیدہ ہے. والنہار اذا تجلی، تو نہار کون ہے؟ امام زمانہ. یہ نہار کون ہے؟ امام زمانہ. واللیل، قسم ہے لیل کی. لیل کون ہے؟ لیل اور لیلا میں فرق یہ ہے کہ لیل یہ آتی ہے، میں یہی سے مجھے پتہ لگ جاتا ہے، علمی دلچسپی بہت ہے ماشاءاللہ آپ میں. لیل کے مقابلہ نہار سے ہوتا ہے. نہار، ہائے 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 ہائے. خدا جانے جس کے 12ویں کو نہار کہے اس کی پہلی کو راز کہتے ہیں. اچھا لیل مانے راز ہے یار، ادھر نہیں زیادہ لمبی بات ہو جائے. اب جناب لیل جناب سیدہ، لیلا کس کے مقابلے میں آتی ہے؟ لیل آتی ہے نہار کے مقابلے میں. لیلا آتی ہے لیلۃ القدر، لیلا آتی ہے یوم کے مقابلے میں. ہائے ہائے ہائے، بہت بڑی بات میں نے کی ہے بھائی، بہت بڑی بات کی ہے. لیلا آتی ہے یوم کے مقابلے میں. یوم میں دن بھی ہوتا ہے اور رات بھی ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، او چلی آ رہی ہے لیلۃ القدر. لیلا آتی ہے نہار کے مقابلے میں. جب یہ آ رہی ہے، آج بھی وہی لیلا چل رہی ہے، رات چل رہی ہے، رات چل رہی ہے، رات چل رہی ہے. اے لیلا بتا تیرا دن کب آئے گا؟ ہائے 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 ہائے. سلام ہے یا حتی مطلع الفجر، جب فجر کا طلوع ہوگا، فجر امام زمانہ. ہائے 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 ہائے. وہ فجر کون؟ امام زمانہ. یار انہوں نے
ہے یا حتیٰ، حتیٰ جو ہوتا ہے یہ رفتار دکھاتا نہیں، چلتا رہتا ہے اس کے اندر حتیٰ کے اندر رفتار موجود ہوتی ہے. حتیٰ اذا جاء احدهم الموت. اچھا اچھی بات آگے. حتیٰ اذا، حتیٰ انتہا کے لیے آتا ہے. یہ میری زندگی چل رہی ہے، حتیٰ کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے حتیٰ اذا جاء احدهم الموت. ان کو موت آئی جنہوں نے اس دنیا میں اقرار ولایت علی نہیں کیا. اوئے 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 اوئے. جب انہیں موت آئی نا، کالا رب، کہتے ہیں رب ارجعونی، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جن کو میں وہاں جا کے عمل صالح کروں جن کو میں نے ترک کیا ہوا تھا. وہ مرنے والے کو پتہ کیسے لگ گیا کہ اگر اسے مانے تو عمل صالح ہوگا؟ اب پتہ چلا، علی فرماتے ہیں ہر مرنے والے کے سرہانے میلی. ٹھیک ہے، اچھا اچھا کیا ٹھیک ہے، پڑھوں یا نہ؟ اچھا 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 پڑھوں میرے بھائی، ٹائم تو زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے جناب. قسم ہے سیدہ کی جب وہ اپنی عصمت میں 13 کو ڈھانپ لے. ہائے ہائے ہائے، اوئے ہوئے 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 ہوئے، خدا کی قسم 13 کو چھپا لے. دیکھیں اب یہاں ایک علم کلام فلسفے کی ایک بہت بڑی لمبی بحث ہے، اسے قاعدہ امکان اشرف کہتے ہیں. 2 منٹ دے دیں مجھے، 2 منٹ، گھبرانا بھی نہیں. قاعدہ امکان اشرف یہ ہے، الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد. اللہ واحد ہے، اسے پہلی شے جو بھی صادر ہوگی واحد ہوگی. ہائے 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 ہائے. الخیر لا یصدر عنہ الا الخیر، وہ الخیر ہے، اسے جو بھی صادر ہوگی وہی خیر ہوگی. اسی خیر کا نام ہے حی علی خیر الحیاء. ماشاءاللہ آپ خوش ہو گئے، ٹھیک ہو گئے. اب اللہ نے، یہ لمبی بحث نہیں، جلدی جلدی، اللہ نے اپنے نور سے ان 14 کو اختراع کیا. خالق نہیں کیا یار، خالق نہیں کیا. جو نہیں سننا چاہتے وہ بیٹھے رہے، چپ کر، موجیں کریں موجیں. اللہ نے، بھائی ذرا 2 منٹ ٹھہر کے، بس کافی ہو گیا میرا پتر. اللہ نے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے نور کو، اپنے نور سے کیا کروں گا. اللہ نے نور ان کو کہا، پھر ہم کہہ رہے ہیں اپنے نور سے. اختراع کیا، الف خے تیرے عین، اختراع کیا. واخترعہ من جلال عظمتہ، لفظ ہے یا نہیں صحیح؟ اللہ نے اول ما خلق اللہ نور وغیرہ آتے واشتقہ من جلال عظمتہ واخترعہ من نور عظمتہ، ہمیں اپنے نور عظمت سے اختراع کیا. اختراع جب کہ کہا نا رسول نے، سرکار نے فرمایا اختراع کیا. سرکار امیر المومنین بھی تشریف رکھتے ہیں، مولا اختراع کیا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا سنو سنو، اختراع کیا ہوتا ہے؟ پانی اختراع ہے. یہ جو آپ پانی پیتے ہیں نا، یہ پیتے ہیں، نہاتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، پیتے ہیں، یہ اختراع ہے. اب گھبرائیں گے، میں پڑھوں گا. اختراع ہے، اختراع. اختراع کس سے اختراع ہے؟ ہائیڈروجن آکسیجن. ہائیڈروجن، پانی کیسے بنتا ہے یار؟ ہائیڈروجن آکسیجن. جب یہ دونوں گیسز اپنی تناسب میں ملتی ہیں تو پانی پیدا نہیں ہوتا، وجود میں آ جاتا ہے. میری بات سماعت فرمائیں بابا. یہ جب 2 گیسیں تو آپ کو معلوم ہے نا، آپس میں ملتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ پانی خود وجود میں آ جاتا ہے. یہ ان گیسوں کے ملنے کا اثر ہے، خلق نہیں.
दोनों गैसें मिली, असर है। यार मैं क्या कह रहा हूं, असर है, असर। अब मासूम फरमाते हैं हम भी असर हैं, अल्लाह ने इरादा किया हम वजूद में आ गए। इनको क्या बनाया, वाहिदुल अस्ल, चूंकि वो भी वाहिद है, इन 14 को वाहिदुल अस्ल बनाया। वाहिदुल अस्ल 14, अल्लाह ने यह ख्याल करा है, वाहिदुल अस्ल 14 है। 14 होके एक, एक होके 14। हाय 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 हाय, खुश हो जाए बाबा, खुश हो जाए। ये फैल जाए तो मोहम्मद है। देखिए सारे क्या है, वाहिदुल अस्ल 14 भी हैं, एक भी हैं, बैक वक्त इनमें लंबी बहस है, इनमें वहदत भी है, कसरत भी है। इनकी कसरत उसकी वहदत की दलील है। हाय 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 हाय। मेरे भाइयों, अल्लाह ने, या लंबे मौजू है, इनको वाहिदुल अस्ल एक नूर बना के, ये वाहिदुल अस्ल नूर का नाम क्या हुआ, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घबराना नहीं मेरे भाई, आप थके थके लगे ना, मैं देख रहा हूँ, क्यों खैर हो गई। एक नूर बना के इनको कमालात बिलफेल दे दिए, अपनी कुल कमालात का इनको मजहर बना के वाहिदुल अस्ल नूर को भेज दिया। तवज्जो फरमाएं, अभी भी मैं देख रहा था, अभी भी ये जो गुफ्तगू मैं कह रहा हूँ, ये आपके इस इलाके को शरफ मिला है, यहीं से बात पाकिस्तान पहुँची है, आपके इसी इलाके करीब से ही। जब अल्लाह ने इनको वाहिदुल अस्ल बना के एक नूर बना के सामने भेज दिया दुनिया में, फिर मशीयत इलाही में गुजरा, कमालात भी इसको ये दिखा रहा है, सामने भी ये है। ओए 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 ओए, और न मानने वाले, झल्ले न समझने वाले, कहीं इनको अल्लाह ना कह दे। मैं क्या कह रहा हूं, चूंकि ये भी एक है और ये कहेंगे अल्लाह एक है, तो कौन मानेगा। हाय हाय हाय, वो सामने तो ये होगा ना, अल्लाह तो सामने होगा नहीं। अब मशीयत इलाही में गुजरा, अल्लामा सिब्तानी साहब का नाम मैं ले लूं, सरसवी का, उन्होंने लिखा कि अब अल्लाह ने क्या इंतजाम किया कि इसी वाहिदुल अस्ल में से 12 नूरों को इस 13वें नूर के साथ मिला के हर काम में इन्हें शरीक बना दिया। हाय 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 हाय, शरीक बना दिया, शरीक, ताकि दुनिया देखे ये अपने अपने कामों में शरीक हैं, अल्लाह ला शरीक। ये शरीक हैं, शरीक, वो ला शरीक है। जब ये 13 ला शरीक शरीक हो गए ना, अब मशीयत इलाही में गुजरा कि मैं दलील खालिक फरमा रहा है ऐसी दूं कि क़यामत तक आने वाले लोगों में तौहीद के बारे में कोई तसव्वुर ऐसा पैदा ही ना हो, क्योंकि ये 13 सारे मर्द थे। हाय 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 हाय, कहा कहीं ये सारी जमात ही खुदा ना कह दी जाए। अब बात समझ आई मेरी। अब अल्लाह ने इन 13 के दरमियान में सैयदा को खड़ा करके इनकी इस्मत में छुपा के कहा, ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा के बेटे हैं। बात समझ आई, ये फातिमा का बाप है। गौर नहीं फरमा रहे, अल्लाह क्या कह रहा है, ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा के बेटे हैं, ये बाप दादा नाना बेटे हैं, अल्लाह नहीं है, फातिमा का बाप है। हाय 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 हाय, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा के बेटे हैं। जब ऐलान हुआ, अब अल्लाह ने कसम खा के कहा, वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है फातिमा की, जब उसने अपनी इस्मत में 13 को छुपा लिया। अब अल्लाह ने कहा, मेरा हबीब कह दो, कुल हुवल्लाहु अहद।
हाय हाय हाय, क्या कह दो? कुल हो अल्लाह अहद, कह दो अल्लाह अहद है। अब नहीं पता लग गया ये फातिमा का बाप है। समझ नहीं आई? क़यामत तक के लिए पता लग गया तौहीद फातिमा के बाप कहने से बचती है अली को शौहर कहने से बचती है, हसनैन को बेटा कहने से बची है। तौहीद क़यामत तक के लिए महफूज हो गई या नहीं? और वो मरकज कौन बनी, महल्ले वकू कौन बना? सैयदा बनी या नहीं बनी? सैयदा बनी। इसलिए कहा ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा का शौहर है, ये फातिमा के बेटे हैं। अब कहा मेरा हबीब कह दो कुल हो अल्लाह अहद। रसूल ने फरमाया कुल हो अल्लाह अहद। जनाब अली ने फरमाया अल्लाहु समद। हाय 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 हाय। जनाब अली ने फरमाया अल्लाहु समद। जनाब हसन ने कहा लम यलिद। हाय 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 हाय। हसन ने फरमाया लम यलिद। इमाम हुसैन ने कहा वलम यूलद। हाय हाय। पाक बीबी ने फरमाया वलम यकुल लहू कुफुवन। सैयदा को कबूल फरमाए। इसी अली की बेटियां सारा दिन बंधे हाथों में दरबार शाम में खड़ी रही। माँ फरमाते हमारे घर में ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे के लाशे में रो। पाक बीबियां हमारी मजालिस में हमारे फजाइल सुनना नहीं आती, ये देखने आती है मेरे गरीब को रोता कौन, मेरे हुसैन को रोता कौन। अल्लाह अकबर। सारा दिन ज़हरा की बेटियां दरबार यजीद में वो सामने खड़ी रही जहाँ लिखा हुआ है हाज़िही मकाम ज़ैनब बिन्ते अली। ये वो जगह है जहाँ गैर मुस्लिमों को खड़ा किया जाता। सारा दिन ज़हरा की बेटियां खड़ी रही। अजरकुम अल्लाह। अल्लाह अकबर। शाम के वक्त यजीद ने हुक्म दिया कि इन बीबियों को उस जिंदान में भेज दो जिस जिंदान की छत नहीं है। आपने देखा होगा सामने जिंदान है, जो गए हैं वो तायीद फरमाएंगे, सामने जिंदान है। बीबियां जिंदान में भेज दी गई। जब बीबियां चली गई ना जिंदान में, यजीद की बीवी, जिसका बीवी मैं कह रहा हूं हिंदा, ये कनीज रही है जनाब ज़ैनब आलिया की। पाक बीबी ने रोका था कैदियों का तमाशा ना देखना, ना ये बाजार आई है ना दरबार आई है। इसे खबर ही नहीं थी कि दरबार में कौन खड़े रहे सारा दिन, कोई कैदी आए या ना आए, इसे खबर नहीं थी। कनीजों ने जाकर कहा हिंदा आज जो कैदी आए हैं ना दरबार में, ये कैदी लगते नहीं। हाय हाय हाय। बहुत बड़ा मसाइब अगर आप समझ रहे हैं तो अल्लाह अकबर। दुश्मन कह रहे हैं कैदी लगते नहीं। अल्लाह अकबर। हिंदा ऐसे कैदी एक नजर देख जरूर तू, ताकि तुझे पता चले ये कौन कैदी है। इसने कहा नहीं नहीं मैं कैदी नहीं देखूंगी, क्योंकि मेरी शहजादी ने मुझे रोका था कैदियों का तमाशा ना देखे। हाय हाय हाय। पाक बीबी ये तो नहीं फरमा सकी मेरा तमाशा ना देख लो। हाय अजरुकुम अल्लाह। इसने कहा नहीं नहीं मैंने कैदियों का तमाशा नहीं देखा। कनीजों ने कहा हिंदा बाद में पछताएगी, हाथ मलेगी, देख ले एक नजर। अब कैदी जिंदान में चले गए हैं, वो दरबार में नहीं है, जिंदान में सिर्फ देखना है। सारी रात कहती रही। जब सुबह हुई ना तो हिंदा ने कहा अच्छा तुम कहती हो तो लो, मैं उन्हें मिलना चाहती हूँ, ये मेरी सुनहरी कुर्सी उठाओ और जाकर उन कैदियों में रखो और कहो कि शहजादी तुम्हें मिलना चाहती है। कनीजों ने सुनहरी कुर्सी उठाई,
और उठा के आके बीबियों में, कैदियों में रख दी और कहा कि हमारी शहजादी तुम्हें मिलना चाहती है। ये कह के हाय 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 हाय, जब कनीज़ें चली गई ना, अजरकुम अल्लाह, हौसले से सुनते हैं, सुनते हैं। जब चली गई कनीज़ें तो जनाब ज़ैनब आलिया ने कहा बीबियों, शहजादी आ रही है, जब तक वो यहाँ बैठी रहे, जब तक मैं कलाम ना करूं, कोई बीबी बोले ना, कोई बीबी पहल ना करे, मैं ही कलाम करूंगी। ठीक है। जाके कनीजों ने कहा हिंदा हमने कुर्सी रख दी है, चलो हमारे साथ। हिंदा इन कनीजों के दरमियान में हाय हाय चल के जब आई ना जिंदान के दरवाजे पर, कोई समझ आई ये बात? वहां 24 साल का ज़ईफ, पुरसा दिया करे, पुरसा, हाय हाय हाय, 24 साल के बाबा ज़ईफ नहीं होते। अल्लाह जाने शाम के बाजार में मेरा इमाम कैसे ज़ईफ हो गया। माशाअल्लाह, सईदा से कबूल फरमाए, यही हक होता है, यही हक है। देखा कि एक 24 साल का ज़ईफ कैदी बैठा है, आगे बढ़कर कनीजों ने कहा, हिंदा ने देखा ना, रुक गई, कहा कैदी को कहो उठ के जाए, मुझे अंदर जाना है। जब कनीज़ें आई ना भागती हुई, कैदी यहाँ से उठ जाओ, हमारी शहजादी ने अंदर जाना है। कहूँ मेरे इमाम ने फरमाया जितना तुम्हारी शहजादी के लिए पर्दा हो सकता है मैं कर लेता हूँ, मुझे उठाओ नहीं, मैं 6 दिन का थका हुआ। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। 6 दिन तक बाजार दरबार सजता रहा। अजरकुम अल्लाह, सैयदा से कबूल करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं अजरकुम अल्लाह, यही हक होता है, यही हक। मैं 6 दिन का थका हुआ हूँ, मुझे उठाए नहीं। उसने कहा हाँ हाँ कैदी थके होते हैं, ठीक है। कैदी को कहे बैठ जा, हम साथी हैं। ये वहीं से गुजर के दरवाजे से जो ही जिंदान में दाखिल हुई ना, जनाब ज़ैनब ने फरमाया बैन कुलसूम रुकैया, ये देखो कौन आ रही है। देख के बीबियों ने कहा देखी हुई लगती है मगर पहचान में नहीं आ रही। फरमाया ये मेरी कनीज रही है। हाय 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 हाय, अब ये शहजादी है, ये मेरी कनीज रही है मदीने में। जो ही हिंद आई सलाम किया, बीबियों ने मुंह पे बाल डाले हुए थे, ये कुर्सी पे बैठ गई। कहूँ ज़ारा की बेटियां जमीन पे बैठी। इनकलाब नहीं आया, कयामत नहीं आई। अजरकुम अल्लाह, ज़हरा की बेटियां जमीन पर। अजरकुम अल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यही हक है। और बीबियां जमीन पे बैठी हुई। अजरकुम अल्लाह, जनाब ज़ैनब ने रोका था कि कोई बीबी बोले ना, सारी बीबियां खामोश। जब खामोशी बढ़ी ना तो हिंदा कहती है बीबियों बोलो ना, बीबियों कलाम करो ना। बीबियां खामोश, चुप होगी, नहीं बोलती। जनाब ज़ैनब खामोश है, सारे खामोश। आखिर हिंदा कहती है बीबियों बताओ तुम किस मुल्क की कैदी हो, बस ये कहना था। जनाब ज़ैनब ने फरमाया मैं मदीना ते रसूल। हाय 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 हाय, एक रसूल गुजरे हैं, उसका शहर है मदीना, हम उस मदीने के रहने वाले हैं। नाम मदीना सुना ना हिंदा ने, जल्दी से कुर्सी से उतर कर जमीन पे बैठ गई। हाय हाय, जनाब ज़ैनब ने कहा बीबी जमीन पे क्यों बैठ गई है? कहा मेरे आका के शहर के कैदी आए। अजरकुम अल्लाह, समझ गए। हाय 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 हाय, अजरकुम अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सैयदा से कबूल फरमाए। यही हक होता है, यही हक है, यही पुरसा देना जो रात वही है। अल्लाह अकबर। कहा मेरे शहर के कैदी आए और मैं कुर्सी पे बैठी रहूं। ये जमीन पे बैठ गई, रो रही है। हाय बीवियों आप मदीने के रहने वाले हो? बीबी जनाब ज़ैनब ने कहा हाँ हाँ हम मदीने के रहने वाले हैं। इसने सवाल किया मदीना तो बहुत बड़ा शहर है, तुम्हारा मोहल्ला कौन सा है? जनाब ज़ैनब ने फरमाया मोहल्ला है बनी हाशिम। अल्लाह अकबर, बनी हाशिम का नाम आया, तड़पने लगी।
जनाब ज़ैनब ने कहा तड़प क्यों रही है? कहा इसी मोहल्ले में मेरा आका मौला अली रहते थे, मेरा मौला हुसैन, मेरा आका सज्जाद, मेरी शहजादी ज़ैनब, मेरी शहजादी सकीना। अजरकुम अल्लाह से इदा से कबूल फरमाए। माशाअल्लाह, यही हक है, यही माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी मोहल्ले में ये रहते, इसीलिए मैं नीचे बैठ गई। ये जब कहा ना तुम मोहल्ला बनी हाशिम में रहती हो, फरमाया हाँ, बस इतना कहना। जब ये घबरा रही थी, अब जनाब ज़ैनब ने जरा से बाल हटाए, नाम लिया हिंदा। बस कहना था, खड़ी होकर जमीन पे गिरी, आय अल्लाह ये आवाज सुनी हुई लगती। आय अल्लाह खुदा खैर करे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह खैर करे। ये आवाज सुनी हुई लगती है। जब ये कहा ना हिंदा, अब जो इसने देखा, बीवी ने फरमाया उनजुरी लैया, मेरी तरह थे। अब जो हिंदा ने देखा, फरमाया हिंदा पहचान, अना ज़ैनब बिन्ते अली, मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ। हाज़ही उम्मे कुलसूम, हाज़ही रुकैया, हाज़ही सकीना। जब सुने ना नाम, इसने मुंह पीट कर ये जुमला कहा, ऐना ऐना अबुल फाज़िल अल अब्बास। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सैयदा से कबूल फरमाए। इसने घबरा के कहा, ऐना ऐना अबुल फाज़िल अल अब्बास। उस वक्त पाक बीबी ने कहा शहीद हो गए, हम कैदी होके आए हैं, कैदी होके। इस हिंदा ने पत्थर लिया, सर पे मारा, बेहोश हुई, पानी डाला। जब होश में आई, बगैर चादर के दरबार में चली गई। हाय हाय हाय। जब यजीद ने देखा मेरी बीवी बगैर चादर के आई है, अबा उतार के डाल के कहता है कुछ तो लिहाज किया होता, बगैर दुपट्टे के आई है। कहा तुझे शर्म नहीं आती मेरी चादर का इतना एहतमाम? हाय 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 हाय। ज़हरा की बेटियां सारा दिन तेरे दरबार में खड़ी रही, हाथ बंधे रहे, सरों पे चादरें नहीं थी, तूने बैठने का भी इज़्न नहीं दिया।